راج سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وعنا من الحسین صلوات بسم اللہ اولاد آدم دی سخی حسین پالے دس استوت کے نواب کے رائے بسم اللہ آکے ذکر حسین دا سنیا کر استوت کے ثواب کے رائے بسم اللہ کیڑا غمے حسین اچ کرے ماتم اللہ اس تو لینا حساب کیڑا ہے اور نانے پیار حسین دا پوچھنے ملا دس تیرے کول جواب کیڑا ہے بسم اللہ ایڈی حق نعرہ حیدری نہایت واجب الاحترام برادران عزیز، آپ نے مجھے بیدار ہونے کا ثبوت دینا ہے ایک ہی نعرے کے ساتھ، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ واقعی خطاب سننے کے لیے بیدار بیٹھے ہیں۔ اب میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے میرے نعرے کا جواب دینا ہے، اور جس سے مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ میرا خطاب سننے کے لیے بیدار بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری۔ کیا کہنے سبحان اللہ، کیا کہنے عزیزان محترم، میرے واجب الاحترام نے ربائی پڑھی اور آخر پہ ایک بات چھوڑی، مولا حسین علیہ السلام کے مقام کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے، یہ جو ملائکہ ہے یہ کتنے عظیم ہیں، نوری مخلوق ہے۔ اچھا، یہ ملائکہ واحد مخلوق ہے، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، خدا کے ساتھ میں نے بھی آپ کا کوئی وقت ضائع نہیں کیا، کیونکہ واجب الاحترام کے آتے ہی میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ تو جملہ سنیے گا عزیزان محترم کہ ملائکہ افضل ہیں، نوری مخلوق ہے خدا کی، بہترین مخلوق ہے خدا کی، سب سے پہلے عبادت کر رہی تھی خدا کی، اس کے نزدیک گناہ نہیں ہے، اس کے اعمال کتنے بلند ہوں گے، مولا کمال ہے۔ فرشتوں کے اعمال، اللہ اکبر، فرشتہ واحد مخلوق ہے جس کی غذا کا نام عبادت ہے۔ جو رکوع کر رہے ہیں وہ رکوع کر رہے ہیں، جو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ایک لمحے میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل جی خالق اکبر، توجہ فرمائیے گا خدا کی قسم، ایک بھی لفظ آیا ہوا مجھے دکھ ہوگا اس بات کا۔ حضرت خالق اکبر نے آواز بلند کی، جبرائیل جی خالق اکبر کیا کر رہے ہو؟ مولا سجدہ کر رہا ہوں۔ کتنا عظیم ہے مولا، بہت عظیم ہے، اس لیے تو کر رہا ہوں، اسی سجدے کے واسطے، اسی سجدے کے صدقے آپ نے مجھے ملائکہ کا سردار بنایا ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل اس سے افضل عبادت بتاؤں؟ توجہ خدا کی قسم، آپ کو سر سمجھ، نوجوان بولیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا خدا کی قسم۔ میں نے آپ سے پہلے کہا 4-5 دن ہو گئے آپ میری کتابیں سن رہے ہیں، میں نے کبھی دنیاوی کتاب تو ہاتھ نہیں لگایا، صرف قرآن پڑھ کر آپ مومن کی خدمت میں گزارشات کرو۔ اللہ نے کیا کہا، جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ توجہ جب تک نہیں فرماؤ گے میں آگے نہیں گزروں گا۔ خدا کی قسم اتنا بڑا جملہ ہے، پوری کائنات کھڑی ہو کر داد دیتی رہے پھر بھی اس جملے کا وزن نہیں ہوگا۔ جواب کیا دیا، کہا خالق اکبر کیا ایسا کام تھا جس سے مجھے سجدہ چھڑوانے کی بات کی جا رہی تھی؟ اللہ فرماتا ہے سجدے سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، تیرے قرآن سے بھی افضل ہے، تیری قرات سے بھی افضل ہے، یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے، یہ سردار الانبیاء، یاد رکھ یہ بہت افضل عبادت ہے جس کی طرف میں تجھے بھیجنا چاہتا ہوں۔ خالق اکبر کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے جاؤ حسین کے جھولے جھلاؤ۔ اللہ اکبر، حسین کا جھولا جھلاؤ، یہ تیرا جھولا جھلانا تیری ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے کیا کہنے، خدا کی قسم آپ کے کیا کہنے؟ یہ اتنا بڑا سردار ہے ملائکہ کا، یہ بہت گھر تھا جس پر کبھی یتیم بن کر آتا تھا،
آپ کے چپ پہ صدقے خدا کی قسم نہ جانے آپ کی توجہ اور دھیان کہاں. مجھے 4-5 سال ہو گئے یہاں پڑھتے ہوئے. ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں ہمیشہ بنتا ہے, یہاں ماحول مجلس کا نہیں. خدا کی قسم یہ جملہ جو میں نے آپ مومن کی خدمت میں بیان کیا یہ فائنل جملہ تھا, اس پہ مجلسیں ختم ہوتی میں نے دیکھی. اور دیکھیے گا عزیزان محترم, یہ جو ربائی ہوتی ہے نا یہ خیال ہوتا ہے, تصور ہوتا ہے, بعض دفعہ یہ بے بنیاد ہوتی ہے, لیکن جو بات قرآن سے کہی جاتی ہے نا اس کا شاہد گواہ پہلا گواہ خود اللہ ہوتا ہے. توجہ ہے. لہذا جو بھی سامعین محترم یہ نہیں کہتے میں کہ آپ میرا کتاب سنیے میری طرف توجہ فرمائیں, نہیں, میں آپ کا حقیر بھائی ہوں, میں اس لیول کا نہ طالب علم ہوں نہ علامہ, کچھ بھی نہیں ہو خدا کی قسم. ایک بس ادنا سا مجھے سنا خان محمد والے محمد سمجھ لیجیے گا, لیکن یاد رکھیے گا عزیزان محترم یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں نا اس جگہ کا مقام بتا دوں, اس جگہ کی نسبت کس سے ہے اس کا بھی مقام بتا دوں. اللہ نے اپنا کوئی شریک نہیں بنایا, اللہ وحدہ لا شریک ہے نا. توجہ فرما رہے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا اس وقت ایمان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ فرماتا ہے صرف میرا کوئی شریک نہیں, یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن جس جگہ پہ میں رہتا ہوں اس جگہ کا بھی کوئی شریک نہیں. توجہ ہے. یہ جو 7واں آسمان ہے, جتنے بھی فرشتے معراج کی رات رسول خدا کے ساتھ جب حضرت جبرائیل گئے تو حضرت جبرائیل 7ویں آسمان کی ایک محدود حد پہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے جاؤں گا جل جاؤں گا, اس سے آگے جاؤں گا مر جاؤں گا. کیا؟ کیونکہ یہ عرش معلیٰ ہے, یہ صرف اللہ کی جگہ ہے, یہ صرف اللہ کا مقام ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس پہ کوئی جا نہیں سکتا, اس پہ کوئی مداخلت نہیں کر سکتا, اس کا کوئی تصور نہیں بنا سکتا, اس کا کوئی شریک نہیں بنا سکتا. اے اللہ کمال نہیں ہو گئی؟ تو پھر تو خود کیوں کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس جگہ کا کوئی شریک نہیں ہے, تو یا اللہ پھر تو نے کربلا کو معلیٰ کیوں بنایا؟ دیکھو ایک آسمانوں پہ معلیٰ ہے, اللہ تو کہتا ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے, لیکن ایک معلیٰ تو نے اپنا بنایا, دوسرا معلیٰ تو کربلا پہ کیوں بنا رہا ہے؟ کہا تو جانتا نہیں میرے نور کا ایک قطرہ ہے وہاں پہ کربلا میں میرے نور کا ایک قطرہ ہے وہاں پر جسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اچھا یہ پتہ چل گیا, ایک کربلا معلیٰ, دوسرا عرش معلیٰ. مدینہ ہے لیکن منورہ ہے, معلیٰ نہیں. نجف ہے, اشرف ہے, معلیٰ نہیں ہے. بسم اللہ. توجہ خدا قسم علمی گفتگو ہے, آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ دعویٰ ہے آپ کے حقیر بھائی کہ جب بھی کہیں بھی میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں. دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں, مدینہ منورہ کہتے ہیں نا, معلیٰ تو نہیں کہتے. نجف اشرف کہتے ہیں, خانہ کعبہ کہتے ہیں, اس کو معلیٰ کہتے ہیں, حالانکہ وہ اللہ کا گھر ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مدینہ منورہ, بے شک وہ دھرتی پر. اچھا ایک اور فرق دیکھیے, خانہ کعبہ کتنا عظیم ہے, ساری دنیا خود سرکار محمد مصطفیٰ اس طرف اپنا سر جھکا کر عبادت کیا کرتے تھے, اسی خانہ کعبہ کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے. لیکن اللہ نے یہ بات کبھی نہیں کہی کہ اے میرے محمد اس کعبے کے پاس سے مٹی اٹھا کے کھاؤ, شفا ہے. خدا کی قسم جو میرے ساتھ سفر کریں ان کے کیا کہنے, جو میرے ساتھ سفر کریں جو بیچارے تھک گئے میں ان سے باتیں چاہتا ہوں, میں اس کے معیار کی خطابت کر ہی نہیں سکتا. اچھا بات کیا, یہ کعبہ ہے, یہ کعبہ ہے, لیکن ہے میرے پیارے حبیب اس کی مٹی کھانا حرام ہے. جو ہے ماشاءاللہ آپ نے خطابت سنی ہوئی ہے, بے باہا خطابت سنی ہوئی ہے. حاجی حضرات جاتے ہیں وہ ہر چیز کی لے کے آتے ہیں جی, کھجورے لے کے آگے, پانی لے کے آگے, تسبیحات لے کے آگے, مسلے لے کے آگے, چادے مس کر کے لے کے آگے, یہ لے کے آگے, وہ لے کے آگے. ان سے کبھی سوال کیجیے گا کہ وہاں سے مٹی بھی لاؤ یار کھا کے شفا, وہ کہتے ہیں نہیں, کعبہ جتنا بھی معزز ہے, کعبہ جتنا بھی اس وقت شان و شوکت کا مالک ہے, لیکن اس کی مٹی کھانا حرام ہے, کھا کے شفا نہیں ہے, کوئی نہیں کھا سکتا, حرام ہے. اچھا آپ نجف اشرف چلے جائیں,
اس سے پہلے مدینہ منورہ چلے جائیے رسول خدا کے جی جی بسم اللہ. یہ جو میرے بھائی پیچھے تشریف فرمائے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں, بسم اللہ قریب ہو جائیں, کیونکہ دل سے اعضاء کا ماحول بنائیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. اور یقین مانیے اس ممبر کو میں نے اپنے درمیان سے ہٹایا اس لیے کہ آپ مومنین کی زیارت نہیں ہوتی, لیکن خیر بسم اللہ. اچھا جملہ سنیں گے یار, میری محنت کو ضائع نہ جائے, کیونکہ ہر روز میرا موضوع کمپلیٹ نہیں ہوتا. واجب الاحترام تشریف لاتے ہیں اور میرا ہی جانا ہوتا ہے, اور میں نے 10 بجے وہاں پہنچنا ہوتا ہے گاؤں میں. اچھا آگے کربلا ہے افضل, اب مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ میں سرکار محمد مصطفیٰ کی مسجد نبوی میں خود اپنی ایک ذریعہ اپنا ایک وجود ہے. کس کا وجود؟ رحمت للعالمین کا, جس کے لیے اللہ نے خود کہا اول ما خلق اللہ نوری, میں سب سے پہلے خلق ہونے والا نور ہوں. سرکار محمد اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. انا وعلی من نور واحد, علی اور میرے نور کو پھر اللہ نے جدا جدا کیا, ہم دونوں ایک ہی نور سے ہیں. عزیزان محترم سب سے پہلے جس نبی کا نور خلق کیا گیا اس سے بھی آگے جملہ, جس نبی کی نولین کے صدقے اللہ نے تمام نبیوں کو نبوت کا عہدہ دے دیا. اتنی شان و شوکت کا مالک رسول, اتنی شان و شوکت کا مالک رسول, اتنی شان و شوکت کا مالک رسول کہ اللہ نے مکمل کہہ دیا کہ تو سر سے لے کر پاؤں تک اس امت پر رحمت ہے. توجہ ہے, اس امت پر تو رحمت ہے, جس کا سایہ نہیں بنایا. اللہ اکبر. دیکھیں ایک وجود ہے, یہ میری چادر ہے, آپ اس کو اس لائٹ کے سامنے کریں, دیوار پہ آپ کو ایک نقش نظر آئے, یہ سایہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک دلیل ہے کہ یہ ایک وجود ہے. لیکن آپ نے کبھی توجہ کی ہے کہ رسول خدا کا وجود تھا لیکن سایہ کیوں نہیں تھا؟ اب فیصلہ ہونا ہے. اب میں دیکھوں گا کون کون خدا کی قسم خطابت سنتا ہے, کون کون میرے ساتھ سفر کرتا ہے. جاننا چاہتے ہو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سائے کو کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے سایہ نہیں بنایا کہ کہیں سایہ نہ کہہ دے میں محمد جیسا. توجہ توجہ توجہ, کہیں سایہ نہ کہہ دے میں محمد جیسا, میں محمد جیسا. جناب سلیمان سے پوچھا, سلیمان یہ راز کیا ہے, رسول خدا کا سایہ کیوں نہیں ہے؟ جناب سلیمان مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں تو جاننا چاہتا ہے یہ سایہ کیوں نہیں ہے محمد کا؟ کہنے لگا ہاں میں جاننا چاہتا ہوں. کہا اس لیے محمد چلتے ہیں آگے, پیچھے چلتے ہیں نوکر, کہیں ایسا نہ ہو کسی نوکر کا قدم سائے پہ آ جائے, کسی نوکر کا وجود سائے پہ آ جائے. اللہ برداشت نہیں کرتا, اللہ قہر نازل کر دے گا. عزیزان محترم, جو اللہ رسول کے سائے پہ کسی غیر معصوم کا قدم برداشت نہیں کر سکتا, تو منبر پر کسی غیر کو کیسے برداشت کرے؟ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے, علی والے بتائیں گے خدا کیا ہے, مصطفیٰ کیا ہے. بلندر صلوات. تو صحابہ نے محترم توجہ ہے میرے پاس؟ واجب الاحترام کیا بات, سبحان اللہ. آپ لوگ کیا کہتے سبحان اللہ. اس لیے یہ میرے واجب الاحترام نے بڑی پیاری بات کہی. کیا کیا آپ خوش نصیب ہیں. اس لیے یہ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ وہ عورت تھی فیصل آباد میں گل, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب سارے بڑے بڑے بیٹھ گئے, لوگ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, اب ایک عورت نبی بننے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن عزیزان محترم پھر کسی نے کہہ دیا کہ قیامت آنے کی بس. میں نے محترم انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اپنا موضوع بیان کروں گا. سامعین محترم, اتنی شان ہے اس پاک گھرانے کی, اتنی شان ہے اس پاک گھرانے کی, خدا کی قسم کبھی سنی اتنی دکھ بھری داستان ہے اس گھرانے کی. جب بی زینب سلام اللہ علیہ نے صبر کیا, کب؟ جب سارے شہیدوں کے لاشیں سامنے آئے نا, 2 لاشیں ایسے تھے جو بی بی کے اپنے بچوں کے تھے, اونو محمد کے. بی بی نے اپنے بچوں کی طرف رخ نہیں کیا. اللہ اکبر.
بی بی آئی علی اکبر کے پاس، اپنا رخسار رکھا علی اکبر کے رخسار پر، اللہ اکبر، اپنا ہاتھ رکھا قاسم کے ٹکڑوں پر، رو کر کہتی ہے حسین تیرے جوان کا مجھے بڑا ارمان ہے، رو کر اپنی بھابھی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے تیرے جوان کا بھی بڑا ارمان ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ منظر مولا حسین نے دیکھا نا، مولا حسین آگے بڑھتے ہیں، بہن کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، رو کر فرماتے ہیں کہ اے میری بہن کیا تو نے دیکھا نہیں تھا؟ کہا کس طرف؟ کہا وہ لاشیں پڑے ہیں، عبداللہ کا لخت جگر ہے، عبداللہ کا چھوٹا لخت جگر ہے، پھر بڑا لخت جگر ہے، تو ان کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہی؟ رو کر فرماتی ہے حسین میرے پاس ہزاروں آن و محمد ہوتے، میں تیری اکبر کی نولین پر قربان کر دیتی، حسین میں قربان کر دیتی۔ اتنی صابرہ بی بی جب شام کے بازار میں آئی نا، یقین مانی یہ لوگ ایک عجیب و غریب سا منظر پیدا کر دیتے تھے جس پر آقا زادیوں کو اذیت دینے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چند ایک بدماشوں کو، چند ایک لوگوں کو ڈھول ڈھمکے کے ساتھ آقا زادیوں کے سامنے کھڑا کر دیتے تھے۔ جب رش بڑھنے لگتا تھا نا تو یہ ان کے بچوں کے جس سانگ پر سر بلند کیے ہوتے تھے نا، وہ ماؤں کے سامنے لے کے آ جاتے تھے۔ قاتل اپنے بےہودہ الفاظ میں اپنی حمد و ثنا شروع کر دیتا تھا، میں نے پہلے ایسے وار کیا، یہ ایسے گرا، پھر میں نے اس کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ایسے کیا۔ جب آئے نا اونا محمد کے وہ سیروں والے تو سانگے، تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کی طرف نہیں دیکھا بلکہ علی اکبر کی طرف دیکھا، رو کر کہتی اکبر اور تیرے 18 سال کی بیداد اکبر مجھے چین نہیں لینے دے گی۔ قیامت کے جملے تھے عزیزان محترم۔ واپس آئے نا مدینے میں، جب بی بی زینب بڑی صابرہ بن کر بی بی زینب واپس مدینے میں آئی نا تو بڑی صبر کے ساتھ آئی۔ اللہ کی قسم عبداللہ سامنے، عبداللہ سے کہا عبداللہ تیرے دونوں بیٹوں نے اپنے ماما پر جان قربان کر دیا۔ عبداللہ یہ مرضی خدا تھی۔ حضرت عبداللہ خوش ہوئے، عبداللہ نے رو کر کہا کہ اے زینب یہ تیرا مجھ پر احسان ہے تاکہ کربلا کی زمین پر میرا خون بھی استعمال ہو گیا، ارے میرا بھی نام اب شہیدوں کے والدین میں آئے گا۔ عزیزان محترم قیامت کا جملہ تھا۔ بی بی نے جیسے اپنے گھر میں رکھا نا قدم، آقا زادیوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی اچانک بی بی اپنے حجرے میں داخل ہونے لگی۔ کیا دیکھا؟ دو ننھے بستر نظر آئے اور جس میں اونا محمد نہیں تھے، جتنی بڑی صابرہ تھی منہ کے بل زمین پہ گر گئی، رو کر کہتے عبداللہ اور مجھے اب پتا چلا اور میرا گھر اجڑ گیا، اور جس ماں کے بچے مارے جائے اس ماں کی کیا زندگی ہوتی۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ وعلیکم السلام۔ تو آئیے ضرور